السلام علیکم ناظرین، اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل بے پرواہ ہیں۔ ان کی تعظیم، ادب، خدمت اور فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بدنصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے اسلامک حدیث؟ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، بات دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، انہیں خوش رکھنے میں جنت اور ناراض رکھنے میں جہنم ملے گی۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، جس آدمی سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کریں تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا، سرکار زبان نہیں چل رہی۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ وہ بولا، ہاں۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہاں پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان ہے، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یا یوں ہی مر جائے گا اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا کو جوش آیا۔ ماں بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادت بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول لے رہے ہو۔ السوہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، مہمان کے گھر کے پاس ہی قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی، اسے ڈانٹتی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے لگی تو اس نے اس کی ماں کو کہا، خاموش رہو، کیا گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ ماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ خیر، ایک دن عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کے اس جواب کا جو اس نے اس کی ماں کو دیا تھا۔